ماضٍ إلى يوم القيامة. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: أصحابي كالنجوم فبأيهم اقتديتم اهتديتم. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: الدين النصيحة. صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. بآواز بلند درود پاک. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں. کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں. یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں. معزز حضرین، محترم سامعین، حضرات علماء کرام، عزیز نوجوان ساتھیوں، سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے عنوان سے منعقد کی گئی یہ کانفرنس مجھ سے پہلے قائد سندھ علامہ راشد خالد محمود سومر دامت برکاتہ العالیہ آپ حضرات سے اس بات کا عہد لے رہے تھے کہ آپ نے شہید کے خون سے وفاداری کرنی ہے. سرور کائنات امام الانبیاء آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو تیر لے کر کائنات میں تشریف لائے وہ سچا دیا. قرآن سچا، سونے نبی کی ذات سچی. اور توجہ کرنا، سرور کائنات رحمت والے نبی نے جو صحابہ چھوڑے وہ وفادار صحابہ، غم گسار صحابہ، وفادار صحابہ، قربانیاں دینے والے صحابہ، مر مٹنے والے صحابہ، آقا کی ایک ایک ادا پر جان دینے والے صحابہ. وہ صحابہ کافر نے اپنی کتاب میں لکھا کہ سرور کائنات رحمت والے نبی نے جو جماعت بنائی قیامت کی صبح تک ایسی جماعت کوئی نہیں بنا سکتا. اتنے وفادار، اتنے غم گسار، اتنے قربانیاں دینے والے، اتنے غم گسار. توجہ کرنا، آقا وضو فرماتے ہیں یہ حضرات صحابہ جو سرور کائنات کے دیوانے ہیں، جنہیں اللہ کے قرآن پر یقین ہے، جنہیں آقا کی زبان پر یقین ہے، جنہیں جنت میں جانے کا یقین ہے. ادھر آقا وضو فرماتے ہیں، ادھر ایک قطرہ وضو کا یہ دیوانے زمین پر گرنے نہیں دیتے. آقا وہ مبارک سے لاب لہن نکالتے ہیں، یہ لاب لہن کو زمین پر گرنے نہیں دیتے. آقا کا پسینہ مبارک آتا ہے، یہ اتار کر بوتل میں بھرتے ہیں، بوتل میں بھرتے ہیں، خوشبو کی جگہ لگاتے ہیں. توجہ کرنا، ایک صحابی ہے، دیوانہ ہے. آقا نے سرور کائنات نے رحمت والے نبی نے پچھنے لگوائے، خون مبارک نکلا. وہ خون شیشی اور بوتل میں بند کیا گیا. سرور کائنات نے فرمایا دیوانے یہ مجھ پاک نبی کا پاک خون ہے. ایسی جگہ ڈالا، ایسی جگہ ڈالا جہاں کسی کا قدم اور پاؤں نہ پڑے. میں کیا کہوں ان
دیوانوں کا، وہ صحابی، وہ دیوانہ، وہ آقا سے محبت کرنے والا، وہ سچا سپاہی باہر نکلا، کہنے لگا بڑھ کے سامنے ڈالو کسی کا قلم پڑے گا، اس طرف ڈالو کسی کا قلم پڑے گا، اس طرف ڈالو کسی کا قلم پڑے گا۔ اس نے وہاں کھڑے ہو کر وہ نبی کا خون مبارک پی لیا۔ توجہ کرنا، واپس آیا، سرور کائنات نے فرمایا ڈالا، کہنے لگا آقا ڈالا، کہاں ڈالا؟ مجھ پاک نبی کا پاک خون کہاں ڈالا؟ کہنے لگا آقا مجھے کوئی جگہ ایسی نظر نہ آئی جہاں میں یہ دیکھتا کہ یہاں پاک نبی کے پاک خون پر کسی کا قدم نہیں پڑے گا۔ آقا مجھے ایک ہی جگہ نظر آئی، وہ پاک خون میں نے پی لیا ہے، اپنے پیٹ میں اتار لیا ہے۔ توجہ کرنا، سرور کائنات کی پاک زبان نے ارشاد فرمایا ارے تو نے مجھ نبی کے پاک خون کی ایسی حفاظت کی کہ اللہ نے تیری 7 نسلوں پر جہنم کی آگ کو حرام کر دیا۔ آواز بولو سبحان اللہ، آواز بولو سبحان اللہ۔ عرض کرنا چاہتا ہوں وہ وفادار، وہ غمگسار، وہ دیوانے پروانے جن کی ساری زندگیوں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پر گزر گئی، کہتے ہیں آقا قدم بڑھاؤ سرور کائنات، یہاں آپ کا پسینہ گرے گا، دیوانے خون بہائیں گے، لیکن سرور کائنات اس سے غداری نہیں کریں گے۔ مکہ سے مدینے آئے، مدینے سے میدان بدل گئے، میدان بدل سے میدان احد آئے۔ یہاں جمع ہونے والوں آج موقع عرض کرنا چاہتا ہوں، وفاداری کرو۔ وفاداری کسے کہتے ہیں؟ کہاں کھانا ملے ٹھیک نہیں ملے ٹھیک، پانی ملے ٹھیک نہیں ملے ٹھیک، گھر والے ناراض ہو جائے، خاندان برادری والے ناراض ہو جائے، علاقے کا وڈیرا چودھری ناراض ہو جائے، یارو ڈائری میں جمع ہونے والوں، آقا کی سیرت سننے آنے والوں، ایک طرف خاندان ہے، دوسری طرف خدا کا قرآن ہے، ایک طرف وڈیرا چودھری ہے، دوسری طرف رب کا قرآن ہے، ایک طرف علاقے کا خان و ٹھوکر ہے، دوسری طرف خدا کا قرآن ہے۔ یہ کہے پلی چلی جائے، مال چلا جائے، اولاد چلی جائے، جان چلی جائے، میں کسی اور کو سجدہ نہیں کروں گا، میں رب کے قرآن۔ صحابہ کا مجمع، درمیان میں ایک صحابی بیٹھا ہے، آقا نے فرمایا دیوانے ادھر آ۔ صحابی آیا، رنگ کا کالا ہے، قد کا چھوٹا ہے۔ آقا نے پوچھا شادی کرے گا؟ کہنے لگا سنگ مجھ سے کون شادی کرے گا، نہ بنی ہے نہ دکان ہے نہ کارخانہ ہے، مسجد میں پڑھا رہتا ہوں، خدا کا قرآن یاد کرتا ہوں۔ آقا نے پوچھا طبیعت ہے، ارادہ ہے؟ نیچی نگاہ کی، سونا مسکرا دیا۔ توجہ ہے، بیدار ہو، یہ شادی چیز ایسی ہے گونگے اور بہرے سے کہو اسے بھی ہنسی آتی ہے۔ مسکرا دیا۔ سرور کائنات رحمت والے نبی نے فرمایا غم نہ کر پریشان نہ ہو، تو میرا ہے میں نبی تیرا۔ آقا نے فرمایا دیوانے فلاں صحابی کے دروازے پر چلا جا، میرا پیغام لے جا۔ صحابی کا دروازہ بجا کہ مجھے سرور کائنات نے بھیجا، تیری لڑکی سے شادی کے لیے آیا ہوں۔ جوان گیا، دروازہ بجایا، اندر سے صحابی نکلا، کہنے لگا کیسے آئے؟ جلیبی بتاؤ تو صحیح کیسے آئے؟ یہاں جمع ہونے والوں خدا کے لیے اس اللہ کے کلام پر یقین کرو، نبی کے دیے ہوئے بدعات پر یقین کرو۔ تم کہتے ہو یہ مولوی کیا کریں گے؟ ارے انہیں حکومت اقتدار ملے گی، کیا کریں گے؟ میں کہنا چاہتا ہوں اگر آج کوئی حاریف ہے، اگر آج کوئی دکاندار تاجر سے، اگر آج کوئی توجہ کرنا
ہر طرف پریشانی ہے. بچہ پیدا ہو جائے 500 روپے کا برتھ سرٹیفکیٹ، لال والے نوٹ سے کام نہیں چلتا. کسی دفتر میں چلے جاؤ، مولوی صاحب ہرا نوٹ کھپے. لیکن الحمدللہ جہاں جمعیت علماء اسلام شاعر اسلام کی حفاظت کر رہی ہے، وہاں جمعیت علماء غریب اور حاری کی آواز کو بلند کر رہی ہے. بآواز بلند سبحان اللہ، بآواز بلند سبحان اللہ. کوئی زبان خاموش نہ رہے، کہو سبحان اللہ. دروازے پر جلیبیب کھڑا، صحابی نے دروازہ کھولا، پوچھا کیا بات ہے؟ کہا سرور کائنات نے بھیجا، امام الانبیاء نے بھیجا، تیری لڑکی کا رشتہ لایا. صحابی کہتا ہے جب میں نے اسے بات سنی میرے پاؤں تلے زمین نکل گئی. چھوٹا قد، رنگ کا کالا. کہتا میں اندر گیا، گھر والی نے پوچھا خیریت؟ کہا دروازے پر جلیبیب کھڑا ہے، رنگ کا کالا ہے، قد کا چھوٹا. کہتا ہے اللہ کے نبی نے بھیجا ہے، ہماری لڑکی کا رشتہ لایا. گھر والی کہنے لگی تیرا کیا ارادہ ہے؟ اس نے کہا تو بتا تیرا کیا ارادہ ہے؟ یہ دونوں آپس میں بات کر رہے ہیں. اندر سے لڑکی آئی، کہنے لگی ہوگا وہ جو تم چاہو گے، تمہاری طبیعت ہوگی، لیکن تمہاری آواز میرے کانوں میں پڑ گئی ہے. حیران ہوں میں، کسی کا گھوٹ دادا تلاش کرے، کسی کا گھوٹ دادی تلاش کرے، کسی کا گھوٹ اماں تلاش کرے، کسی کا گھوٹ ابا تلاش کرے. میرے مقدروں کا کیا کہنا، میرے گھوٹ کا انتظام سرور کائنات نے کر دیا. صحابی باہر آیا، کہنے لگا جلیبیب تیاری کر، ہم تیار ہیں. جلیبیب چلا، راستے میں جو صحابی ملے شادی ہے. کہتا مدینے کے بازار میں آ گیا، کھڑا ہوا سوچ رہا نیا جوتا خریدوں، نیا رومال خریدوں، نئی ٹوپی خریدوں. ارادہ شادی کا رشتہ بھی منظور ہو گیا. سرور کائنات رحمت والے نبی نے رشتہ کروا دیا. جلیبیب کبھی جوتی کی دکان پر، کبھی رومال کی دکان پر، کبھی کپڑے کی دکان پر. کالج والوں، یونیورسٹی والوں، دفتروں والوں، لوہے لگانے والوں، مارکیٹوں میں رہنے والوں، زمین و بندی کا کام کرنے والوں، جلسے میں وعدہ کرنا بڑا آسان ہے، لیکن توجہ کرنا پولنگ بوتھ میں جا کر حق والوں کو ووٹ دینا بڑا مشکل ہے. اعلان کلمت اللہ کا اعلان کرنا بڑا مشکل ہے. ارے وڈیرے اور چودھری کے سامنے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کہنا بڑا مشکل ہے. جمعیت علماء اسلام اسی بات کی آواز لگا رہی ہے، شہید سے اسلام نے خون بنگلے کے لیے نہیں، کوٹھی کے لیے نہیں، مال کے لیے نہیں، زمین بندی جائیداد کے لیے نہیں، شہید سے اسلام نے خون قرآن کے نظام کے لیے دیا. نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر. شہید علامہ خالد پورے سن کا چکر لگایا. آج میں نے صبح سپی میں آواز لگائی ہے، بلوچستان کی صورتحال میں نے دیکھی ہے، سندھ کے ہر شہر اور کوٹ کی میں نے صورتحال کا اندازہ لگایا ہے. توجہ کرنا، یہ قوم پھنسی ہوئی مجبور ہے، اور ہر ہاری کسان مالدار زمین بندی دار آواز لگا رہا ہے. کوئی روٹی اور کپڑا مکان امن نہیں دلائے گا، امن خدا کا قرآن دلائے گا. اگر آج کوئی مشکلات کو حل کرے گا وہ خدا کا قرآن کرے گا. سرور کائنات رحمت والے نبی کا دیا ہوا نظام مسائل حل کرے گا. توجہ کرنا، یہ جلیبیب کبھی ٹوپی کی دکان پر، کبھی رومال کی دکان پر، کہتا مقدر بدل گئے، میری شادی کا انتظام ہو گیا. ابھی کھڑا ہوا سوچ رہا رومال
کھڑا ہوا سوچ رہا نیا جوتا لے لو، نئی ٹوپی، نیا رومال خریدو، لیکن حیا الجہاد کی آواز آ گئی، یارو ڈاگری والوں یہ بھی تو وفادار ہے، یہ بھی تو غمگسار ہے، شادی بالکل تیار ہے، جوتی نہ خریدی، رومال نہ لیا، ٹوپی نہ خریدی، تلوار کی دکان پر آیا، کہنے لگا ارادہ شادی کا تھا، ارادہ نئے رومال کا تھا، ارادہ نئی ٹوپی کا تھا، لیکن حیا الجہاد کی آواز آ گئی، ٹوپی نہیں لوں گا، رومال نہیں خریدوں گا، ایسی تلوار دے دے میں میدان جہاد میں جا کر نبی کے دین کے لیے قربانی۔ ہم ہیں بڑے ہوشیار، جب مولی صاحب کے سامنے آ جائیں، مولی صاحب تو سچا، قرآن سچا، اور جب ادھر جائیں، توجہ ہے، جب ادھر جائیں تو ادھر کہیں مولوی کی بات کیا، تو ہی تو سچا۔ اسی لیے کہتا ہوں درنگی چھوڑ دے یک رنگ ہو جا، درنگی چھوڑ دے یک رنگ ہو جا، موم ہو جا یا سنگ ہو جا، شیطان کا بن یا رحمان کا بن، ایمان ہے میرا، یہ دنیا آج ہے کل نہیں، اگر اس قرآن کے لیے، دین کے لیے، لا الہ الا اللہ کے لیے، محمد الرسول اللہ کے لیے میرے اور آپ کا وقت لگ گیا، کل قیامت کے دن جنت کے 8 دروازے کہیں گے میرے اندر سے آ جا، میرے اندر سے آ جا۔ جلیبیب میدان جہاد میں آیا، تلوار چلائی، شہید ہو گیا۔ اللہ کے نبی آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، شہیدوں کو دیکھا، غازیوں کو دیکھا، جلیبیب کی لاش پر آقا کی نگاہ پڑی، آقا نے فرمایا جلیبیب ہے، جلیبیب ہے یہ، جلیبیب ہے یہ۔ صحابی کہنے لگا جی آقا جلیبیب ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا یہ یہاں کیسے آ گیا، یہ تو شادی کے لیے گیا تھا، رشتہ بھی منظور ہو گیا تھا۔ صحابی کہنے لگا آقا مدینے کے بازار میں کھڑا تھا، ارادہ نئی جوتی کا تھا، نئے رومال کا تھا، حی علی الجہاد کی آواز آ گئی، جوتی نہ لی، رومال نہ خریدا، ٹوپی نہ لی، میدان جہاد میں آیا، جلیبیب شہید ہو گیا۔ سرور کائنات جلیبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی لاش کے قریب بیٹھے، آقا کی آنکھوں میں آنسو آئے، تھوڑی دیر بعد آقا مسکرائے، صحابی کہتا آقا آپ کو غم ہے؟ رحمت والی نبی نے فرمایا میں یہ سوچ رہا تھا کہ جلیبیب شادی کی تمنا لیے دل میں چلا گیا۔ آقا نے فرمایا ابھی میں یہ سوچ ہی رہا تھا، میں نے دیکھا ہزاروں حوریں آسمان سے زمین کی طرف آ رہی ہیں، کہتی ہٹو جلیبیب میرا گھوٹ ہے، ہٹو جلیبیب میرا گھوٹ ہے، ہٹو جلیبیب میرا گھوٹ ہے۔ آقا نے فرمایا میں یہ دیکھ کر مسکرا دیا، ابھی میں مسکرا ہی رہا تھا، ان حوروں میں بڑی حور آئی، کہنے لگی ہٹ جاؤ، جلیبیب تمہارا گھوٹ نہیں، جلیبیب کے ساتھ اللہ نے میرا نکاح کر دیا۔ اسی لیے عرض کرنا چاہتے ہو اللہ کا قرآن سچا، رحمت والے نبی کا دین سچا، یہ ملک لیا لا الہ الا اللہ کے لیے، یہ ملک لیا محمد الرسول اللہ کے لیے، 20 لاکھ مسلمانوں نے قربانی دی ہے، ملک پاکستان ملا ہے، جمعیت علماء اسلام آواز لگا رہی ہے اللہ کی زمین پر، اللہ کے نظام کے لیے، یہاں جمع ہونے والوں، اللہ کے نبی کا دین سننے کے لیے آنے والوں، قیادت پر غیر متزلزل یقین اور ایمان رکھنے والوں، میں نے کہا یہ قرآن سچا ہے، یہ رحمت والے نبی کا دین سچا ہے، اسی کو کہتا ہے کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح قلم تیرے ہیں، آج منزل تمہیں مجھے بلا رہی ہے، آج منزل تمہیں اور مجھے آواز دے رہی ہے، ایک طرف امریکی اور یہودی لابی ہے، دوسری طرف خدا کے قرآن والے ہیں،
کربلا کے میدان میں سارا خاندان نبوت ہے، لیکن اللہ کے قرآن کے لیے یہ علی کا بیٹا حسین میدان جہاد میں کھڑا ہے، کربلا کے میدان میں کھڑا ہے۔ کہا علی افضل چلا جائے، علی اکبر چلا جائے، خاندان نبوت چلا جائے، میں حسین رب کے قرآن کو بلند کروں گا، میں حسین نانا کے دین کو بلند کروں گا، میں حسین لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کو بلند کروں گا۔ یہی تو وجہ تھی خاندان نبوت شہید ہو گیا، لیکن امام علی مقام نے ظالم کو سجدہ کیا۔ میں پانی سے وضو کروں گا، یہ علماء پانی سے وضو کریں گے۔ کربلا کے میدان میں سیدنا امام علی مقام نے اپنے لہو اور خون سے وضو کر کے یہ بتایا، کبھی میدان جہاد میں خدا کے قرآن کے لیے یہ موقع آ جائے، اولاد قربان کر دو، اپنی جان قربان کر دو۔ اسی کو کہتا ہے کہ تیمم خاک سے ہوئے لہو سے غسل سیدو، تیمم خاک سے ہوئے لہو سے غسل سیدو، علی بابا نبی نانا شہادت ہو تو ایسی ہو۔ سری نیزے پہ حضرت نے یوں سنایا کلام اللہ، سری نیزے پہ حضرت نے یوں سنایا کلام اللہ، ملائک بھی ہوئے حیران تلاوت ہو تو ایسی ہو۔ علی بابا نبی نانا شہادت ہو تو ایسی ہو۔ الحمدللہ آپ نے قائد حسین سے وعدہ کیا ہے، اور میں امید کرتا ہوں کہ انشاءاللہ یہ وعدہ وفا ہوگا۔ انشاءاللہ 26 نومبر کو، انشاءاللہ 26 نومبر کو ہر راستہ، ہر کارواں، ہر قافلہ، ہر گوٹ، ہر شہر سے آدمی نکلے گا شہید اسلام کو، شہید اسلام حضرت علامہ ڈاکٹر خالد محمود سومرو کو خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے، اور لاڑکانہ کی سرزمین پر یہ فرض توحید جمع ہو کر یہ اعلان کریں گے کہ کل بھی ڈاکٹر زندہ تھا، آج بھی ڈاکٹر۔ نعرہ تکبیر، کل بھی ڈاکٹر زندہ تھا، کل بھی سومرو زندہ تھا، نعرہ تکبیر۔ اللہ رب العزت اس سندھ کی دھرتی کو باب الاسلام پہلے بھی تھی اور اب بھی بنائے، اور الحمدللہ یہ کارواں قدم سے قدم ملا کر چلو، ہاتھ میں ہاتھ ڈال کر چلو۔ میں نے کہا کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ اللہ رب العزت مجھے اور آپ کو وفا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اپنی آنکھوں سے اسلام اور قرآن کی آبیاری دیکھنے کی توفیق مرحمت فرمائے۔ زندگی باقی، ملاقات باقی، وآخر دعوانا الحمدللہ۔